الله الرحمن الرحيم. تاریخ اسلام کو پیش کر رہے ہیں. محترم سامعین و سامعات، آپ سن رہے ہیں تاریخ اسلام. ما قبل میں حبشہ کی طرف مسلمانوں کا ہجرت کرنا اور حبشہ میں قریشیوں کا وفد جانا اور حبشہ کے بادشاہ سے یہ مطالبہ کرنا کہ یہ سب ہمارے بھگوڑے غلام ہیں اور انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا اور یہاں بھاگ کر آئے ہیں، ان غلاموں کو ہمارے حوالے کر دو. پھر بادشاہ حبش کا یہ کہنا کہ پہلے میں تحقیق کروں گا اور مسلمانوں کو بلا کر ان سے پوچھوں گا. چنانچہ حبشہ کے بادشاہ نے مسلمانوں سے تحقیق کی کہ تم نے کون سا مذہب اختیار کیا ہے. انہوں نے اپنی تفصیل بیان کی، جس میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابو طالب آگے بڑھے اور نہایت ہی پرجوش انداز میں ایک تقریر پیش کی. یہاں تک ذکر ہوا ہے. اب حضرت جعفر بن ابو طالب کی تقریر کیا تھی، اس کو پیش کر رہے ہیں. حضرت جعفر بن ابو طالب کی تقریر یہ تھی، انہوں نے شاہ حبش سے کہا کہ اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بت پرست تھے، مردار کھا رہے تھے، بدکار تھے، قطع رحمی اور پڑوسیوں سے بدسلوکی اور بدمعاملگی کرتے تھے. ہم میں جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کا حق دبا لیتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک رسول بھیجا جس کے حسب نسب اور صدق و امانت سے ہم سب واقف تھے. اس نے ہم کو موحد بنا کر بت پرستی سے روکا، راست گفتاری، سچی بات کہنا، امانت داری اور صلہ رحمی کا حکم دیا. ہمسایوں کے ساتھ نیک برتاؤ کی تعلیم دی، بدکاری، دروغ گوئی اور جھوٹ بولنا اور یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا، قتل و غارت سے باز رکھا اور عبادت الہی کا حکم دیا. ہم اس رسول پر ایمان لائے اور اس کی فرمانبرداری کی، اس لیے ہماری قوم ہم سے ناراض ہو گئی، ہم کو مختلف قسم کی تکالیف اور اذیتیں پہنچائی، یہاں تک کہ ہم مجبور ہو کر اپنے وطن سے نکل آئے اور آپ کے ملک میں پناہ گزین ہوئے. ہم کو یقین ہے کہ آپ کے ملک میں ہم کو ستایا نہیں جائے گا. نجاشی نے یہ تقریر سن کر کہا کہ تمہارے رسول پر اللہ کا جو کلام نازل ہوا ہے اس میں سے کچھ سناؤ. چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی. قرآن کریم کی آیات سن کر نجاشی اور تمام درباریوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرما چکے تو نجاشی نے کہا، اس کلام میں وہی رنگ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں، یہ دونوں ایک ہی کلام معلوم ہوتے ہیں. قریش کے نمائندوں نے کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی مخالف ہیں. یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ نجاشی بادشاہ بہک جائیں. اس بات کے کہنے سے ان کا یہ مدعا تھا کہ نجاشی بادشاہ شاہ حبش جو عیسائی ہیں مسلمانوں سے ناراض ہو جائیں. حضرت جعفر بن ابو طالب نے فوراً جواب دیا کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یوں کہتے ہیں
हुआ अब्दुल्लाह व रसूलुहु व कलिमतुन अलक़ाहा इला मरयम व रूहुम मिन। नजाशी ने कहा, तुम्हारा ये अक़ीदा बिल्कुल दुरुस्त है। इंजील का भी यही मफ़हूम है। नजाशी ने कुरैश के नुमाइंदों को नाकाम वापस कर दिया और कह दिया कि हम उन लोगों को हरगिज़ तुम्हारे सुपुर्द न करेंगे और मैं उन्हें यहाँ से जाने पे मजबूर नहीं करूँगा। साथ ही साथ नजाशी बादशाह ने कुरैश के तमाम तोहफ़े और हदाया वापस कर दिए, जिससे उनकी और भी तज़लील हो गई और रुसवाई हुई। ये वाक़या नबूवत के 6ठे साल का है। कुरैश को जब नजाशी के दरबार में भी नाकामी हुई तो उनकी दुश्मनी मुसलमानों के साथ और भी ज़्यादा बढ़ गई। ये वो तकरीर थी जो हज़रत जाफ़र बिन अबू तालिब ने नजाशी बादशाह के सामने पेश की और वो मुतासिर हो गया। उसके बाद हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे ईमान लाए, इंशाअल्लाह आइंदा क़िस्त में उसको हम ज़िक्र करेंगे। आपसे दरख्वास्त हैं आप सुने और इसे आगे शेयर कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।